جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلا چند روز دانتوں کا خلال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنیٰ صفائی کے درجے پر ہے، تو وہ فضلات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے ان میں سے مردار کی بو آئے گی، آخر دانت خراب ہو جائیں گے اور ان کا زہریلا اثر معدے پر گر کر معدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جزو پھنسا رہ جاتا ہے اور اسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی بدبو آتی ہے جیسا کہ چوہا مرا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے اور یہ تعلیم دی جائے کہ تم جسمانی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہ رکھو، نہ خلال کرو اور نہ مسواک کرو اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل اتارو اور نہ پاخانہ پھر کر طہارت کرو، اور تمہارے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لیے ضرورت ہے، ایسا ہی ہمیں جسمانی صحت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو بھگتنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے، اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے، اور یا چند روز دکھ اٹھا کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نوع کی خدمت کر سکیں، اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد حفظان صحت سے اوروں کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں، اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں وبا کی صورت میں مشتعل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے، اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ بس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور فرقانی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں، اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عفونتوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور منہ سے دور نہیں کرتے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوع انسان کے لیے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور کیسی یک دفعہ وبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام اس جائیداد سے جو جان کا ہی سے اکٹھی کی تھی دستبردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وبا کے لیے عین موضوع اور معید ہے یا نہیں؟ بس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرتا اور عدم تک پہنچاتا ہے، پھر دوسرے جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ صراط مستقیم بتلایا جو انسانی فطرت کے تقاضے کے عین موافق اور قانون قدرت کے عین مطابق ہے، اور ہمیں نجات کی وہ راہ بتلائی جس میں کسی بناوٹی منصوبے کی بدبو نہیں آتی۔ کیا ہم خدا کے قدیم قانون کو جو تمام قوموں پر ظاہر ہوتا آیا ہے ترک کر کے صرف ایک تراشیدہ قصے پر جو ہزاروں اور بے شمار برسوں کے بعد تراشا گیا ہے بھروسہ کر کے، اور ایک عاجز انسان کو خدا قرار دے کر اور پھر لعنتی موت سے اس کو ہلاک کر کے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس مصنوعی طریق سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ اور کیا ایسا آدمی ہمارا منجی ہو سکتا ہے جس کو خود بھی دشمنوں کے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اس کا کام تمام نہ کر دیا؟ ہم بڑے ہی بدقسمت ہیں اگر ہمارا یہی کمزور اور ضعیف اور عاجز خدا ہے جو خود اپنے تئیں ذلتوں اور ناکامیوں اور دکھوں سے بچا نہ سکا، اور جب کہ اس کے حالات کا اس دنیا میں یہ نمونہ ظاہر ہوا تو ہم کیوں کر امید رکھیں کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی نئی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہوگی؟ جو شخص اپنے تئیں بچا نہ سکا وہ دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے؟ یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ ایک معصوم کو اپنی جناب سے رد نہ کرے اور اس سے بدل بیزار نہ ہو اور اس کا دشمن نہ ہو جائے، اور اس کے دل کو سخت اور اپنی محبت اور معرفت سے دور اور محروم نہ کر دے،
یعنی جب تک کہ اس کو لعنتی نہ بناوے اور مجرموں میں اس کو داخل نہ کرے، ایسے فرضی خدا سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ سچ کہو، کیا دنیا میں کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص آپ ہی لعنتی ہو پھر وہ کسی کے لیے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش کر سکے؟ دیکھو عیسائی مذہب میں کس قدر بےہودہ اور دور از عقل و دیانت باتیں ہیں کہ اول ایک شخص عاجز مصیبت رسیدہ کو ناحق بے وجہ خدا بنایا جاتا ہے، پھر ناحق بے وجہ یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ لعنتی ہو گیا، خدا اس سے بیزار ہو گیا، وہ خدا سے بیزار ہو گیا، خدا اس کا دشمن ہو گیا، وہ خدا کا دشمن ہو گیا، خدا اس سے دور ہو گیا، وہ خدا سے دور ہو گیا۔ پھر ان سب کے بعد یہ اعتقاد بھی ہے کہ ایسی لعنتی موت پر ایمان لانے سے تمام گناہوں کے مواخذے سے فراغت ہو جاتی ہے۔ چور ہو، خونی ہو، ڈاکو ہو، بدکار زانی ہو، دوسروں کے مال خیانت سے یا غبن سے کھانے والا ہو، قرض کچھ ہو اور کوئی گناہ کرنے والا ہو، سزا سے بچ رہے گا۔ اب دیکھو یہ کیا مذہب ہے اور کیا تعلیم ہے، اور کس قدر ایسے عقیدوں سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ باوجود اس کے کہ ایسے قابل شرم عقائد ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ اسلام نے وہی خدا پیش کیا ہے جس کو زمین آسمان پیش کرتے ہیں۔